زاہد جان مندوخیل صاحب تعلیم کے اندر بھی محنت کرتے ہیں مسلسل اور ایکوالٹی اور سیاسی حالات کی بھی نظر ہے. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, اس سے ظاہر ہے ان کی بہت زیادہ نزاکتیں ہیں, اس لیے ہم اس کو براہ راست ڈسکس نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس میں اشتراک کیا ہے, مستقبل کے خواب کیا ہو سکتے ہیں, یا مسائل کو عبور کرنے کا ایک قدم اور پھول کیا بن سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اخوندزادہ صاحب میں شکر گزار ہوں آپ کا اور ڈیجیٹل لائبریری کا کہ انہوں نے اس طرح کا ایک سٹنگ جو ہے وہ منعقد کی ہے, جس پہ نہ صرف سیاسی, معاشرتی, معاشی, تاریخی بلکہ ریجنل جو جیوگرافیکل پراکسیمیٹی ہے ان تین ممالک کے بیچ میں, پاکستان, ایران اور افغانستان, اور ایک کلچرل بہت زیادہ بانڈنگ ہے ان تینوں ممالک کے بیچ میں, تو اس کو فردر کیسے فلرش کیا جا سکتا ہے 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق اور آنے والے 10 سال کے مطابق. مگر اس سے پہلے میں تھوڑی سی روشنی اس چیز پہ ضرور ڈالوں گا کہ جو آپ نے ہمیں کتابچہ تھمایا تھا, یہ کتابچے کا مطالعہ کر کے اگر ہم اس کے اوپر فوکس رہیں میری نظر میں, تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اس سٹنگ کا ایک کاز ہے اور اس کاز کا ایک ایفیکٹ ہوگا جو کہ شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم اپنے اثرات ضرور چھوڑے گا. دوسری چیز جو کہ بہت کلیدی ہے وہ اقبال پارلیمنٹ کے حوالے سے ہے. مان کے جاننا کسی کو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, جان کے ماننا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کو پہلے ہمیں جاننا چاہیے, پھر ہمیں ماننا چاہیے. چونکہ میں ایک استاد ہوں یا ٹیچر ہوں اور معاشرے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ دیے جلا سکوں جن دیوں کو جلانے کی ضرورت ہے. تو علامہ محمد اقبال کو ایز اے شاعر مشرق, حکیم الامت, رومی ثانی, ترجمان القرآن, بذریعہ ان کے قرآن کے جو طبیب ثقافت, اور اس سے کہیں زیادہ کہ ترکی جیسا ملک اس کو ایک سمبولک کونیا میں قبر دیتا ہے on the basis of his personality, a versatile personality, جس کی زندگی کی اگر میں 4 ادوار میں تقسیم کر لوں تو ایم فل کرنے کے بعد جب علامہ محمد اقبال گئے انگلینڈ اور وہاں سے جرمنی گئے, یکسر یورپی تہذیب کو دیکھنے کے بعد ایک فلسفے کنگھالنے والا شخص وہ آل ٹوگیدر 360 ڈگری چینج ہو کے آتا ہے, اور اس کے دماغ کے اندر اسلامک پرسپیکٹو میں قرآن عظیم ایک ایسا کوڈ آف کنڈکٹ بنتا ہے اس کی زندگی کے لیے کہ وہ اپنی شاعری کے حوالے سے یہاں پہ بات ہوئی تھی, جہاں تک میری علم میں ہے علامہ محمد اقبال صاحب جو ہیں وہ فارسی بول نہیں سکتے تھے, لیکن شاعری ان کی اردو سے زیادہ ہے جو فارسی کی شاعری ہے. تو یہ ایک اور ان کی شخصیت کی ایک فیچر ہے, سٹار ہے ان کا. اب 1899 سے 1906 تک یا 1906 سے 1914, 1914 سے 1922 اور 1938 تک علامہ محمد اقبال کی لائف ہم تو ایک طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو خواب دیکھا تھا برصغیر کا اور پھر اس طرح قائد اعظم کا ساتھ دے کر انہوں نے پاکستان بنایا, یہ تو ایک اینگل ہے. میں یہاں پہ ایک عذرائے گفتگو ایک بات کرتا چلوں. ایک صاحب تھے جنہیں مضمون میں صرف ہاکی کھیلنا پسند بھی تھا, آتا بھی تھا, اور اس میچ میں اس نے بہت سا ایوارڈز بھی حاصل کیے تھے. تو کسی نے کہا کہ اس دفعہ جب آپ مضمون لکھیں گے تو آپ ہاکی پہ نہیں لکھیں گے بلکہ آپ اپنے کسی سفر پہ رکھیں گے, یادگار کوئی سفر جو ہے اس پہ آپ لکھیں گے. اس شخص نے جہاز میں سوار ہوتے ہی جب مضمون اس نے لکھنا شروع کیا تو وہاں جا کر اس نے یہ مضمون پیپر اٹیمپٹ کرنا تھا. جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا تو اب یہ سفر بیان کر رہا ہے. سفر بیان کرتے ہوئے ایک تو پابندی تھی کہ ہاکی کی بات نہیں کرنی ہے,
बात तो आपने अपने सफर की करनी है, वो स्टोरी सुनानी है और लिखनी है। उसने कहा फला दिन मैं फला दिन इस तरह से जहाज में बैठा और इस तरह से मेरा सफर स्टार्ट हुआ, और जब मेरा सफर स्टार्ट हुआ तो मैंने जैसे ही नीचे देखा हॉकी का मैच चल रहा था, और जब जहाज लैंडिंग के करीब आया हॉकी का मैच भी खत्म हो गया। तो मैं चूंकि एक उस्ताद हूँ, मुझसे आप जहां से भी पूछेंगे मैं बात तालीम पे लाऊं, और तालीमी हवाले से जब मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जिंदगी का जायजा लेता हूँ तो ये एक ऐसा इंसान था, ऐसी हमअहद शख्सियत की। आपको मैं बताता चलूं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 3 बुनियादी जो इल्म के पहलू उन्होंने बताए थे, जिसका यहाँ पर एक भाई ने क्वेश्चन भी किया कि when all said is then done in the corporate sector and seminars, वो अमली तौर नजर नहीं आता। उसकी बुनियादी वजह क्या होती है, वो ये है कि तालीम के जो 3 मजीद उलूम हैं, फलसफा या मजहब नंबर 1, या आप मजहब पे बिलीव करते होंगे या आपकी कोई फिलॉसफी होगी उस पे आप जरूर बिलीव करते होंगे। सेकेंडली, आप जो है मुआशरत के अंदर, आप मुआशरे से बाहर नहीं रह सकते, आपने उसकी एप्लीकेशन, उसके रेजिस्टेंस, उसका इम्प्लीकेशन, उसका रवैये का देना और लेना, ये मुआशरे में करना है आप। और थर्ड थिंग है नफ्सियात, कि उस इलाके का, उस जगह का माइंड सेट और साइकी क्या है, क्या लोग अमीर हैं, गरीब हैं, बिलो द पॉवर्टी हैं, ओवर द पॉवर्टी हैं, पल्स ऑफ द मासेस पे। मैं भुट्टो साहब की जिंदगी के ऊपर थोड़ी बहुत किताबें मैंने पढ़ी हैं, तो मुझे हमेशा जब भुट्टो साहब लगते हैं कि उनकी कामयाबी का रीजन क्या था, he was a leader who at right time had the hands on the pulse of the masses। कि सर शाहनवाज का बेटा दिसंबर के महीने में कोयटा में कोट फेंक देता है कि आपके पास कोट नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है। अब दिस वाज द बेसिकली हीट ऑफ द मोमेंट कि उन्होंने ये बात जीती, और ये लोगों को अपने पीछे एक फॉलोअर, दो आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी फॉर्चुनेटली। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं जब आता हूँ फलसफे या मजहब की तरफ, तो यहाँ पर हमें अकायद फराहम होते हैं। बेसिकली मजहब या फलसफा हमें अकीदा फराहम करता है कि आपने ये काम करना है, ये काम नहीं करना। मजहब और फलसफा दोनों हमें ये कहता है। इसकी इन्फ्यूजन कब होती है? इसकी इन्फ्यूजन तब होती है जब इस बुनियादी अकीदे की असास जो है वो अकायद और अक़दार पे बन जाती है, अकायद और अक़दार पे बन जाती है। इन्फ्यूजन और तरतीब कौन निजाम देता है? उमरानियात, sociology, how to sit and stand, how to walk and talk, how to raise your voice against zulm, humiliation, repercussion, how to look into history in 3 perspectives: pro-establishment, anti-establishment and neutral। एक दरबारी शायर होता है, एक एंटी शायर होता है, एक न्यूट्रल शायर होता है। तीनों पर्सपेक्टिव से आपके अंदर कौन सी कंक्लूजन पे आप आए। अब आपने मेंटालिटी देखनी है कि साइकी किस लेवल की है। मैं जिस वेवलेंथ पे बात कर रहा हूं, क्या वो वेवलेंथ आपकी है? अगर आपकी वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और एल्टीट्यूड नहीं है, तो क्या मेरे अंदर वो सलाहियत है कि मैं नीचे आ जाऊं, या मेरे अंदर वो सलाहियत है कि मैं ऊपर चला जाऊं? जाके इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी। और जैसे मैंने शुरू में गुजारिश की कि अगर मुझे अपना डोमेन पता हो कि आज मैं किस लिए बैठा हूं, आने वाले 10 साल में इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पावर परचेजिंग पैरिटी, जीएनपी, जीडीपी, फॉरेन पॉलिसी, इसके डिटरमिनेंट्स, इसके ऑब्जेक्टिव, ज्योग्राफिकली, रीजनली, ग्लोबली, वर्ल्ड ग्लोबल विलेज, आईटी, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या मेरे अंदर स्कूल, जो कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो बिजनेस बन गए आज, क्योंकि मैं खुद ही प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, तो मेरे लिए लम्हाए फिक्रिया है कि नहीं है? तो मैं क्या जिहाद कर सकता हूँ? सेकेंड, मेडिकल साइंस क्या प्रोफेशन है और अर्निंग प्रोफेशन है तो कितने लेवल तक जाना चाहिए मुझे उस प्रोफेशन में, इस्तेसाल की हद तक या उस हद तक जिस हद तक है? क्या पॉलिटिक्स मेरे लिए जरिया मुआश बन चुका है? अगर है तो मुझे कितना कमाना चाहिए? अगर उससे ऊपर या नीचे है तो ठीक है। तो मैं अपनी बात का इख्तिताम सिर्फ इस बात पे करूंगा कि अल्लामा इकबाल की 3 बुनियादी फिक्रें, फलसफा या मजहब
عمرانیات اور اس کے ساتھ اس کی نفسیات کو انفیوز کرنے کا طریقہ کار اگر ہمارے اسکولز میں آنے والی جنریشن کے لیے اس چیز کے اوپر ایک سلیبس رکھ کے ایک طریقہ کار سے، ایک عجب ناانصافی ہے اس ملک کے اندر. میں پھر تعلیم ہی کی بات کروں گا کہ میرا بچہ ایکسن میں پڑھتا ہے، آپ کا بچہ گورنمنٹ ساکران میں پڑھ رہا ہے، ان کا بچہ مستونگ میں پڑھ رہا ہے، اور ان کا بچہ جو ہے وہ انگلینڈ سے فارغ ہو گیا ہے. سینٹرل سپیریئر سروسز کی ایگزام جو نوکر چاہیے کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. سلیبس جب کوالیفائی ہوگا ایک ہی چوکاٹ سے سب کو فلٹر کیا جاتا ہے. بھائی یہ کیسے ممکن ہے یار؟ ایک شخص کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے، وہ ساکران ڈسٹرکٹ سے باہر نہیں آیا، وہ جوگ میں اوم جکلی سے باہر نہیں آیا ہے، وہ کوٹ سے باہر نہیں آیا ہے، اور اس نے 14 جولی پاس کی ہے. For both of them you have just set a set, this criteria. مولانا ابوالکلام آزاد کی بات پر اختتام کروں گا اپنی ٹوٹل باتوں کی جو میں نے آپ سے شیئر کی. ان کا نام تھا محی الدین، شاید آپ سب کو پتا. ابوالکلام اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ کلام کے اوپر بڑا عبور رکھتے تھے. تو ابوالکلام آزاد سے کسی نے پوچھا کہ اگر دہلی کے اسٹیشن پر 3 سیکنڈ کے لیے ٹرین رک جائے اور آپ سے کوئی سوال کرے کہ دین کیا ہے، تو ابوالکلام آزاد نے کہا یہ میری نظر، میری سوچ اور میری فہم اور میری دانش سے بہت بڑی بات ہے. دین تو صرف 23 سال میں نازل ہوا تھا، 3 سیکنڈ میں کس طرح سے بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا پھر آپ اپنا یہ ابوالکلام ہونے کا تخلص یا لقب جو ہے یہ ہٹا لیں. انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر سنو، اللہ تعالیٰ کو ماننا، رسول اللہ کی پیروی کرنا اور مخلوق کی خدمت کرنا، یہ دین. بریوٹی از دی سول آف ورڈ. تو ساری باتوں کی مختصر بات یہ علم بازو ہے، علم ہاتھ ہے، علم آنکھیں ہیں، علم کان ہے، علم ناک ہے. کرپشن بھی ہوتی ہے، وائلیشن بھی ہوتی ہے، بریچ آف لا بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا دیر از اے لا بٹ دیر از این ایکسیپشن ٹو لا. لا میں بھی ایکسیپشن ہوتی ہے. ہم انسان ہیں، ہم بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ہم بات چیت کے ذریعے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ لیگ پولنگ، جیلسی، پروفیشنل جیلسی، کانٹریکچول جیلسی، پرسنالٹی کلیش، ان میں ہم اتنا پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو، دیکھیں آپ جس چیز کے لیے مقصد حاصل کریں گے آپ کی توانائی اسی کے لیے صرف ہوگی. جو بھی آپ کا آبجیکٹو ہوگا آپ کی توانائیاں اسی کے لیے صرف ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا، اور آپ وہ اچیو بھی کر لیں گے. تو میرا آپ لوگوں سے استدعا ہی ہے اور اپنے آپ سے بھی کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ آج جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، آنے والے 10 سال میں ایران کے کلچر، افغانستان کے کلچر تقریباً ہمارے، ہم نے صرف امن عامہ کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو سے بالاتر ہو کر ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.